السلام علیکم. پرائم منسٹر سپریم کورٹ گئے ہیں اور چیف جسٹس کے ساتھ ان کی 1-on-1 جو میٹنگ ہے وہ اس وقت جاری ہے. اور دوسری آج کی بہت ہی بڑی پیش رفت یہ تھی کہ نیب والوں نے استدعا کی انہوں نے واجد ضیاء کی گواہی کے بعد، جس میں انہوں نے کہا کہ جو ٹرسٹ ڈیڈ سبمٹ کروائی گئیں نواز شریف صاحب کی فیملی کی جانب سے وہ جعلی ہیں دستاویزات. اس کے بعد نیب نے مزید دستاویزات جمع کرانے کی اجازت چاہی اور ہمارے رپورٹرز بتا رہے ہیں کہ وہ ان کی قبول بھی ہوگی. وہ تفصیلات آگے چل کے پروگرام میں بتائیں گے، لیکن پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی کی سپریم کورٹ آمد اور چیف جسٹس سے ملاقات اس وقت کی تازہ ترین اور سب سے بڑی خبر وہی ہے. ملاقات کا مقصد کیا ہو سکتا ہے ابھی ہم اس کے اوپر صرف اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر نہ کوئی آفیشیل ورژن ہے ہمارے پاس، نہ کوئی تفصیل بیان کی گئی. پچھلے 2-3 روز سے ایک خبر جس کی چہمگوئیاں یہاں ہو رہی تھی، گاسپس تھیں، وہ بھی خبر کے طور پر نہیں تھی بتائی جا رہی، کہ حکمراں جماعت غور کر رہی ہے کہ 2 ججمنٹس آئی ہیں بلیک لا ڈکشنری کے حوالے سے. جو 2 حوالے ہیں اس کے اندر دونوں ججمنٹس میں مختلف طریقے سے آئے ہیں، تو ایک پریزیڈنشیل ریفرنس آرٹیکل 186 کے تحت جو ہے وہ دائر کیا جائے. یہ تو ایک حصہ ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ ریفرنس کے حوالے سے اگر کوئی بات کرنی ہو، لیکن یہ بہت ہی ان یوزول وے ہوگا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جائیں اور چیف جسٹس سے چائے پیتے ہوئے پوچھیں کہ ہم صدارتی ریفرنس دائر کر لیں، ایڈوائزری جورسڈکشن انووک کرنے کے لیے آپ ہمیں مشورہ دے دیں گے. بالکل ان یوزول ہوگا، ایسا ہوا نہیں کبھی. دوسری صورتحال وہ ہے، ہم نے ایک انٹرویو کیا تھا پرائم منسٹر کا چند دن پیشتر، اور پرائم منسٹر کے کافی تحفظات تھے اور رولنگ پارٹی کے بھی تحفظات ہیں. اور وہ تحفظات اس لیے ہیں کہ جب سے چیف جسٹس نے خود کو بابا رحمت کے طور پر ڈکلیئر کیا ہے، حکومت کا خیال یہ ہے کہ ان کی ایگزیکٹو پاورز جو ہیں بہت سارے ایریاز کے اندر وہ سپریم کورٹ نے لینی شروع کر دی ہیں، یا اس کے معاملے میں ان کو لگتا یہ ہے کہ ان کو ایگزیکٹو رول ادا کرتے ہوئے رکاوٹ پیش آ رہی ہے. ایک وہ ایریا تھا جس کے اوپر پرائم منسٹر کا دل یہ تھا کہ عدلیہ کے ساتھ مشاورت ہونی چاہیے، کہ دوستانہ ماحول میں بات چیت آگے بڑھنی چاہیے. اس کے کافی 3-4 سوالات تھے فوری طور پر جو ہمیں ایک دستیاب ہے، میں آپ کو سنوانا چاہوں گا، پھر آگے چل کے کوشش کریں گے اور بھی دکھائیں، پھر اپنے میں پوچھیں گے کہ آج کی ملاقات کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، کیا توقع رکھنی چاہیے. دکھائیے گا جی. کیا عدلیہ سے انٹریکٹ کرنا چاہیں گے براہ راست؟ جی بالکل، انٹریکشن ہونا چاہیے. یہ تمام معاشروں میں ہوتا ہے، اور یہ انٹریکشن ایڈورسیریل ماحول میں نہیں ہونا چاہیے. پرائم منسٹر کہہ رہے تھے کہ ایڈورسیریل ماحول میں یہ انٹریکشن عدلیہ سے نہیں ہو سکتا، لیکن ہونا چاہیے، اور اسی سے معاملات آگے چلیں گے. دوسرا سوال ہمیں جلدی وہ بھی کوشش کریں گے اسی پروگرام میں آپ کو دکھا دیں. ہمارے ساتھ جو آج پینل میں شرکا ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں شہزاد اکبر صاحب فارمر پروسیکیوٹر جنرل نیب ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ فارمر چیئرمین سینٹ نیئر بخاری صاحب ہیں. ویری وارم ویلکم جی ٹو بوتھ آف یو. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہوں گے لاہور سے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب PMLN سے، اور ڈاکٹر عارف الوی وی ہوپ کہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف سے جوائن کریں گے. بخاری صاحب، لا کا معاملہ ہے، شاید آپ بہت ہی مناسب ہوگا کہ بہتر اس کی وضاحت فرما دیں. کوئی اس طریقے سے نارمل فنکشننگ آف دی گورنمنٹ میں اس طریقے سے مشاورت ہوتی ہے؟ دیکھیے، دس از ویری ایکسیپشنل تھنگ. آج آپ یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان از دا چیف ایگزیکٹو، ان کا چیف جسٹس آف پاکستان سے ملنا، تو جیسے آپ نے خود فرمایا کہ ون کین اسپیکولیٹ نا کہ آبجیکٹ کیا تھا ملنے کا. آبجیکٹ آبویسلی سامنے تبھی آ سکتا ہے کہ جب کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ سپریم کورٹ سے آئے یا گورنمنٹ کی طرف سے آئے. اسٹیٹ آرگنز بالکل ایگزسٹ کرتے ہیں انڈر دی کانسٹیٹیوشن اور انڈر دی پروویژنز آف دی کانسٹیٹیوشن. ہر آرگن اسٹیٹ آرگن نے اپنا فنکشن کرنا ہے. کیونکہ آج کل جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح ٹرائلز ہو رہے ہیں، نیب کورٹس پہ ٹرائل ہو رہے ہیں، اور باقی سپریم کورٹ میں بھی بہت سارے ایشوز ہیں. ایک تو سو موٹو ایشوز ہیں، اور سیکنڈلی کنٹمپٹ ایشوز بھی زیر تجویز ہے وہاں پہ. اب ان حالات میں پرائم منسٹر کا جا کے ملنا بہت سارے کویشچنز کرے گا. ان کی انٹینشن کیا تھی کہ وہ چیف جسٹس سے مل کے کیا کنوے کرنا چاہتے ہیں، اور یہ تو سبسیکوینٹلی بات سامنے آئے گی، لیکن لیٹس ناٹ اسپیکولیٹ ایٹ دس اسٹیج. اچھا، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے، میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا جو کورٹس وغیرہ کور کرتے ہیں یا کچھ وکلا برادری، ان کا خیال یہ ہے کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کی فضا موجود ہے. دونوں طرف جو ہے وہ ماحول ہے ایک جس میں دونوں فریق ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں. جوڈیشل مارشل لاء کا بیان دے دیا شیخ رشید نے، پھر چیف جسٹس نے وضاحت کی. تو اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کرنے کے لیے پرائم منسٹر چل کے وہاں گئے. میرے انٹرویو میں بھی ایسی 3-4 باتیں تھیں، میں کوشش کروں گا آگے چل کے آپ کو دکھاؤں. تو اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کرنے کے لیے وہاں گئے ہیں، اور ہو سکتا ہے اس سے تھوڑا سا خوشگوار ماحول پیدا ہو جائے ان کے لیے. بہت سارے ایشوز ہیں، 2 وزراء کے ان کے کانٹیمپٹ کے نوٹس لگے ہوئے ہیں اسی ہفتے چند دنوں میں آنے والے ہیں. فارمر پرائم منسٹر لندن جانا چاہتے ہیں اپنی اہلیہ کی عیادت کے لیے. وہ نیب کورٹ میں معاملہ، لیکن ایٹ لیسٹ وہ جوڈیشری کے ساتھ ایک گڈ ول پیدا کرنا چاہ رہے ہوں.
دیکھیے ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے نا وہ ملاقاتوں سے ختم نہیں ہوتا. ٹرسٹ ڈیفیسٹ تبھی ختم ہوگا کہ ود ان ڈیفائنڈ پیرامیٹرز اگر جو بھی اسٹیٹ آرگنز ہیں وہ کام کریں تو پھر تو وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہوگا. اور بائی کنڈکٹ یو ہیو ٹو پروو اٹ. خالی گفت و شنید آپ کرنے چلے جائیں تو دس از ویری ریئر. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں آپ نے شاید ہی دیکھا ہو کہ چیف ایگزیکٹو چیف جسٹس آف پاکستان کا آفیشلی ان آفیشلی تو خیر ملاقات ہوتی بھی رہتی ہے اور فنکشنز میں بھی ایز پرائم منسٹر ریسنٹ پاسٹ میں شاید ایک گیلانی صاحب کا ایک وزٹ تھا لیکن وہ شاید کسی آفیشیل ایجنڈا پہ تھا یا نہیں معلوم. گیلانی صاحب کا کسی فنکشن تھا جس فنکشن میں وہ تشریف لے کے گئے تھے اور وہ چلے گئے خود سے گاڑی چلائی اور وہ اٹ واز ناٹ 1 to 1 لیکن کوئی سپریم کورٹ کے حوالے سے کوئی فنکشن تھا اس میں گیلانی صاحب بٹ ہی یوزڈ دیٹ اپرچونٹی ہی یوزڈ دیٹ اپرچونٹی بٹ اٹ واز پبلکلی نا صرف 1 to 1 تو نہیں. پبلکلی میٹنگ ہی ہے کہ وہ اس وقت بھی ماحول آپ کو پتا تھا چودھری صاحب کے کیا کمالات ہوا کرتے تھے بلا شبہ. لیکن وہ 1 to 1 میٹنگ نہیں تھی. وہ میٹنگ تھی کہ جہاں پہ اور لوگ بھی موجود تھے اور پھر وہاں ملاقات تھی. مطلب ہے کہ اٹ واز اے گڈ جسچر. ایک انویٹیشن. شہزاد اکبر صاحب سے پوچھتے ہیں آپ کی رائے میں شہزاد صاحب کیا معاملات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ اس وقت کچھ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش ہے جس کی وجہ سے جس طرح کہا جا رہا ہے کہ بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے. پرائم منسٹر کا جو میں سمجھتا ہوں اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو مثال ملتی ہے ہمیں لیاقت علی خان کے زمانے سے. جب وہ جا کے ملنا چاہتے تھے اس وقت چیف جسٹس سے تو انہوں نے یہ کہہ کے ملنے سے انکار کر دیا تھا کہ وفاق کے مقدمے ہمارے پاس اس وقت لگے ہوئے ہیں تو ہم نہیں مل سکتے. تو یہ ہمارا اس وقت کے چیف جسٹس کون تھے جنہوں نے انکار کیا تھا؟ میرا خیال ہے اس وقت یہ 1949 کی بات ہے. میں فرسٹ چیف جسٹس سر عبدالرشید تھے شاید. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا جسٹس منیر نے پھر ملاقاتیں شروع کر دی. لیکن اس کے بعد پھر آپ ایک لانگ ہسٹری میں دیکھیں گے اس طرح کی انپریسیڈنٹڈ چیز نہیں ہے. لیکن اس چیز کو اگر آپ دیکھیں آج کی ملاقات کو ان اناؤنسڈ ان اسکیجول تھی, لیٹ آور میں کی گئی ہے. اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں ایک ہفتہ 10 دن میں تو کافی زیادہ وہ جو ایک آن سلاٹ تھا جوڈیشری کے اوپر حکمران جماعت کے کچھ لوگوں کی طرف سے وہ بالکل میلو ڈاؤن ہو گیا ہے. اور پچھلے 3-4 دنوں سے سب اداروں کو مل کے بیٹھنے کی اور بیٹھ کے کام کرنے کی ضرورت پہ زور دیا جا رہا ہے. تو شاید کچھ چینج آف ہارٹ ہے یا چینج آف اسٹریٹجی ہے پی ایم ایل این کی طرف سے جس کی وجہ سے یہ چیز. ابھی ملاقات سے 1 گھنٹہ پہلے سعد رفیق صاحب کا ایک ٹویٹ چل رہا تھا کہ اداروں کا تصادم نہیں ہونا چاہیے اور ہم اداروں کے ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک سچویشن ہے جس میں ہم نے پہلے وہ لوہے کے چنے اور وہ تکڑیاں ٹیڑھی کر کے دکھاتے ہوئے اور وہ 20 کروڑ کے منتخب وزیر اعظم کو 5 لوگوں نے چلتا کر دیا, مجھے کیوں نکالا, پوری کیمپین تھی. آپ کا خیال ہے کہ اس کیمپین کو اب چینج کر کے؟ جی بالکل. دیکھیے دو ایک میں سمجھتا ہوں اس میں جو احتساب عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے وہ اس کا بھی بڑا اہم رول ہے. جو اس وقت گواہ پیش ہوا ہے واجد ضیاء جو جے آئی ٹی کے سربراہ تھے, ان کی سے پہلے اگر آپ نیب کی پوری پروسیڈنگ دیکھیں تو میاں صاحب بھی روز کہتے تھے میرے خلاف اس کیس میں کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اب تو ڈاکومنٹری ایویڈنس انہوں نے سبمٹ کروائی ہے. سارا ڈاکومنٹری ایویڈنس اس میں کچھ چیزیں غلط نیب کی طرف سے یہ ہوئی تھی. وہ پچھلی لیڈرشپ کا مسئلہ تھا کہ بہت سارا ڈاکومنٹ جو سبمٹ کرانا تھا وہ سارا واجد ضیاء پہ چھوڑ دیا گیا. انویسٹیگیٹر نے کوئی خود سے کلیکشن نہیں کی. لیکن پھر بھی کافی سارے ڈاکومنٹس اس وقت وہ تھے جو کچھ تو ایسے ہیں جو آئی ایم ایل اے آئے ہیں وہ واجد ضیاء نے ہی سبمٹ کرانے تھے. اور پھر جو آج درخواست دی ہے نیب کے پروسیکیوٹر نے کچھ ایڈیشنل ڈاکومنٹس جمع کرانے وہ کیا چیزیں ہیں جو ایڈیشنل؟ وہ ڈاکومنٹس ایڈیشنل سارے وہ ہیں میری نظر میں جو وہ ڈاکومنٹس جو واجد ضیاء بھی پیش کرنا چاہ رہے تھے اس کے اوپر بہت زیادہ اعتراض ہوا اور اب نیب نے وہ خود بھی ایکوائر کیے ہوں گے, اسی وجہ سے انہوں نے اپلیکیشن دی ہے. اس میں ایم ایل ایز شامل ہیں اور قطری خط ایک مسنگ تھا جو میں نے رپورٹنگ دیکھی ہے جو انہوں نے اس کو صحیح طرح سے اوریجنل میں سبمٹ نہیں کرایا تھا تو اس کی انہوں نے درخواست الگ سے دی ہے. لیکن یہ جو دی ہیں یہ جو آج اپلیکیشن جس کی اجازت ملی ہے اس میں وہ ایویڈنس ہے جو نیب کو کلیکٹ کرنا چاہیے تھا لیکن نیب نے پہلے لسٹ نہیں کیا ہوا تھا اپنے ان ایویڈنس کے اندر جو نیب نے سبمٹ کرانے تھے. تو اب انہوں نے ایک قسم کا یہ دیکھیے کہ کیوں دیکھیے پروسیکیوشن کا کیس ختم ہونے سے پہلے وہ کچھ بھی چیزیں پیش کر سکتے ہیں ود پرمیشن آف دا کورٹ. تو آپ کا خیال ہے کہ وہ جو کیس ہے اس نے میاں صاحب کو ڈیفینسو پہ ڈال دیا, پریشان کر دیا؟ میرا یہ خیال ہے کہ ان کی لیگل ٹیم اب ان کو یہ بتا رہی ہوگی کہ یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے جیسا یو آر ان ٹربل. وہ بڑا سیریس معاملہ ہے. واجد ضیاء نے جب آج یہ کہا کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جعلی ہیں, یہ ٹرسٹ ڈکلریشن دیکھیں اس کے اوپر تو پہلے ہی ریڈلے کی رپورٹ آ چکی تھی. ریڈلے نے کہا یہ جعلی ہیں لیکن واجد ضیاء نے جو آج انٹرسٹنگ چیز یہ کہی اپنے بیان کے اندر جو میں نے رپورٹنگ میں بھی دیکھی ہے کچھ تھوڑی دیر پہلے جو ڈیٹیلڈ اس کی رپورٹنگ ہے کہ وہ جو ٹرسٹ ڈیڈز ہیں وہ نہ صرف وہ جعلی ہیں بلکہ جو فوٹو کاپی ہیں ہمیں اصل کر کے دی گئی جبکہ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ فوٹو کاپی ہیں. اس طرح سے اس ٹرسٹ ڈیڈ کے اندر بہت سارے
معاملات ہیں، اور دوسرا یہ کہا گیا کہ اس ٹرسٹ ڈیڈ کو کہیں رجسٹر نہیں کرایا گیا، اور پھر ایک جنرلائز قسم کی لیگل اوپینین بھی دی گئی جے آئی ٹی کو جو کہ یہ پروف کرنے کے لیے تھی کہ شاید اس کو رجسٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن انہوں نے ایک بڑا سوال بتایا جو جے آئی ٹی نے اٹھایا تھا، وہ یہ تھا کہ اگر یہ ٹرسٹ ڈیڈ نے ایفیکچویٹ ہونا تھا، اس نے کوئی ایفیکٹ ڈالنا تھا بی وی آئی کے اندر، تو اگر آپ نے رجسٹر ہی نہیں کی اور ہم نے ایک ٹرسٹ بنا کے اپنے دراز میں ڈال دیا اور اس کے بعد ہم نے جے آئی ٹی کو نکال کے دکھایا، تو آپ کا خیال ہے کہ یہ ایک مس لیڈ کرنے کی اور یہ بیسیکلی تقویت دیتی ہے جو پہلے رابرٹ ریڈل ہے جو وہ ایکسپرٹ ہے، اس نے اوپینین دی تھی اسپیسیفکلی مریم صفدر کے کنڈکٹ کے اوپر کہ وہ جو آپ کی رائے یہ ہے کہ یہ جو نئی ایویڈنس یا پرانی ایویڈنس کو فارمل وے میں پریزنٹ کیا گیا ہے جج صاحب کے سامنے نیب عدالت میں، احتساب عدالت کے اندر، اس نے شریف فیملی کو پریشر میں ڈالا ہے اور انہوں نے کہا کہ معاملہ سیدھے کریں؟ بہت زیادہ پریشر ڈالا، کیونکہ اگر آپ یہ جو پہلا ریفرنس فائل ہوا نیب کی طرف سے وہ کمزور ریفرنس تھا، پھر اس کے بعد ایک سپلیمنٹری ریفرنس فائل کیا گیا اور سپلیمنٹری ریفرنس کے اندر بہت سارے لکوناز کو درست کیا گیا، اور اب فائنلی ایڈیشنل ایویڈنس کی جو درخواست دی گئی اس میں وہ ایویڈنس بھی لایا گیا جو پہلے سے تھا نیب کے پاس لیکن سبمٹ نہیں کرایا گیا، اس کے اوپر بھی بعد میں کبھی دیکھا جائے کہ وہ کیوں نہیں ہوا. ایک بات اور ہے، ابھی آپ نے کہا کہ یہ میٹنگ کے حوالے سے میں بتا دوں، انہوں نے ریئلائز کیا پروبیبلی، اور بڑا بیلیٹڈ سٹیج پہ ریئلائز کیا پرائم منسٹر نے، کہ یہ پچھلے کئی ماہ سے آن سلاٹ تھا اور کرٹیسزم جو سٹنگ پرائم منسٹر کہتا ہے میرا پرائم منسٹر جو ہے میاں نواز شریف ہے، جو ان کا آن سلاٹ تھا ٹورڈز جوڈیشری اور ان کا کنڈکٹ تھا. تو یہ اگر ریئلائز کرنا تھا تو بہت پہلے کر جانا چاہیے تھا تاکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی نہ ہوتا، اور کس طرح کیونکہ وہ جیسے سعد رفیق کہہ رہا ہے کہ جی اداروں میں تصادم نہیں ہونا چاہیے، تو ایٹ اے ویری بیلیٹڈ اسٹیج ان کو اگر یہ خیال آیا ہے تو یہ بھی اس کو بائی کنڈکٹ ان کو اسٹیبلش کرنا پڑے. پچھلے 2 دنوں میں نواز شریف صاحب کا آج دوسری دفعہ بیان ہے، کل بھی یہ بیان دیا، آج پھر دوبارہ دہرایا انہوں نے. تو سو وٹ ایور ہیز بین سیڈ ارلیئر، جو کچھ انہوں نے کہا، آیا قانون کی گرفت سے وہ بچ سکیں گے؟ جو بیانیہ ان کا تھا اس بارے میں، سارا عدالتوں کے بارے میں، ججز کے بارے میں. اچھا ایک ایشو ہے، میں ڈاکٹر صاحب کی طرف لاہور بھی جانا چاہ رہا ہوں، لیکن آپ سے پہلے پوچھ رہا ہوں پھر ڈاکٹر صاحب سے رائے لیتا ہوں. ان کی اہلیہ بیمار ہیں اور وہ جانا چاہتے ہیں، مجھے معلوم نہیں ہے کہ لا اس کے اوپر کیا کہتا ہے، لیکن ایک شخص جو اپنے کنڈکٹ سے ابھی تک خود کو عدالت کے سامنے پیش کر رہا ہے، اس کو باہر جانے کی تو اجازت ہونی چاہیے، اس میں رکاوٹ تو نہیں ہونی چاہیے. اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں صاحب نے ایک صرف بیل بانڈ دیا ہوا ہے، اور کیونکہ ان کو سمن کیا گیا تو انہوں نے بیل بانڈ دے دیا اس پہ. وہ ان ادر ورڈز ٹیکنیکلی وہ بیل پہ ہیں، اور بیل پہ جب ہوتا ہے کہ اس کو جو بیل بانڈز جب آپ فرنش بھی کرتے ہیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ جب عدالت طلب کرے گی آپ پیش ہوں گے، اگر طلب آپ نہیں آئیں گے تو وہ جو ضامن ہے وہ اس کو پروڈیوس کرے گا. اب وہ جا سکتے ہیں، ای سی ایل پہ تو ہے نہیں ہے، وہ اینی ٹائم وی کین گو ابراڈ. اصل بات یہ ہے کہ ان کو جب تاریخ پیشی ہو اس دن ان کو پیش ہونا لازمی ہے. اب یہ جب پریویسلی ان کی جب انہوں نے درخواست دی تھی آلموسٹ 5 دن کا گیپ تھا، تو ان 5 دنوں میں میاں صاحب جا سکتے تھے، جانا چاہیے بھی. مطلب ہے کہ ان کی مسز بیمار ہے اور سیریس بیمار ہے، اوبیسلی ان ہیومینیٹیرین گراؤنڈز بھی اور ہمدردی کی ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے اسپاؤس کے پاس ہو جب اس قسم کی سیریس کنڈیشن ہو. تو پھر وہ کیوں نہیں جا سکے؟ وہ انہوں نے اویل خود نہیں کی. ای سی ایل پہ نام تو نہیں ہے نا، ای سی ایل پہ تو نام نہیں ہے ان کا. ان پہ آپ کا خیال ہے جا سکتے تھے 5 دنوں میں جا کے آ سکتے تھے؟ ان پہ کوئی قدغن عدالت کی طرف سے نہیں ہے، صرف قدغن یہ تھی کہ جس دن تاریخ ہوگی اس دن انہوں نے پیش ہونا ہے. لیکن 1 ہفتے کی ایگزمپشن مانگے تو دے دینی چاہیے، کوئی ایسا ایگزمپشن کی ضرورت نہیں تھی. نہیں جی، یا تو یہ تھا کہ اس پرٹیکولر ڈیٹ کی ایگزمپشن مانگتے کہ جی اس ڈیٹ کو میں پیش نہیں ہو سکوں گا، یا وہاں جا کے کوئی درخواست بھیج دیتا کہ جی یہ میری مجبوری ہے میں پیش نہیں ہو رہا، تو پھر کورٹ کنسیڈر کرتی. جب آپ کے پاس اپرچونٹی تھی، آپ کے پاس سفیشینٹ ڈیز تھے ٹریول کرنے کے لیے، تو آپ جا سکتے تھے اور ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب کو گفتگو میں شامل کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی یہ بہت ہی بڑی پیش رفت ہے کہ پرائم منسٹر گئے ہیں سپریم کورٹ اور 1-on-1 میٹنگ چل رہی ہے چیف جسٹس کے ساتھ. کیا ایجنڈا آئٹم کیا ہے اس ملاقات کا؟ آپ شاید اس کی بہتر ترجمانی کر سکیں. نہیں، میرے پاس اس کا ایجنڈا نہیں ہے جی. یہ میں سمجھتا ہوں یہ خوش آئند بات ہے. پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں، عدالت میں گئے ہیں، چیمبر میں گئے ہیں، اس سے عدالت کا وقار بلند ہوا ہے. اور یہ جیسا کہ ابھی پہلے آپ کو کئی واقعات سنائے گئے ہیں، ایک مرتبہ جو ڈکلائن کیا گیا، کئی مرتبہ اس کے بعد ملاقاتیں ہوتی رہیں، کچھ فارمل ہوتی رہیں، کچھ انفارمل ہوتی رہیں، مگر پچھلے کچھ عرصے سے یہ سلسلہ جو ہے یہ کافی دیر سے رکا ہوا تھا. اور آپ نے بھی بنیادی نقطہ تو وہی ہے جو آپ نے اپنے انٹرویو میں بھی اٹھایا تھا کہ کیا یہ اچھی چیز ہے کہ اگر اداروں کے اندر ٹینشن بڑھ رہی ہے تو کیا اس کو گھٹنا چاہیے اور اس میں کسی کو پہل کرنی چاہیے.
اور یہ تمام گفتگو جو ہو رہی ہے کہ اداروں کے کیا کیا، بالخصوص یہ ایگزیکٹو کے حوالے سے کہ اگر جوڈیشری کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایگزیکٹو فنکشنز جو ہیں ان کو اوپر ان کی سپرویژن کی وجہ سے کام رک رہے ہیں، تو کیا ان چیزوں کو رک جانا چاہیے کاموں کو؟ میں تو اس کا پرزور ہم ہی ہوں کہ ایسی تناؤ والی فضا کو ختم کرنے کے لیے بڑھ جانا چاہیے تھا چیف ایگزیکٹو کو، اگر انہوں نے درست کیا اگر چلے گئے، لیکن ان یوزول ہے کیونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو کیا پچھلے چند دنوں میں اس انٹرویو کے بعد کچھ گیپ ہے، یہ کچھ دن پہلے کا انٹرویو ہے، کوئی درمیان میں ایسی انٹریکشن ہوئی جوڈیشری کے ساتھ جس میں یہ راستہ ہموار ہوا اس ملاقات کا؟ نہیں بالکل نہیں جی، مجھے تو بالکل اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی مجھے پتہ چلا، اور میں نے پھر کوشش کی کہ میں اس پروگرام میں آنے سے پہلے ذرا اس کا ایجنڈا جو ہے پتہ کر لوں، لیکن انشاءاللہ جیسے ہی یہ میٹنگ کیونکہ ابھی چل رہی ہے تو میرا کانٹیکٹ وزیر اعظم سے ہو نہیں پایا کیونکہ وہ اس وقت میٹنگ میں تھے، تو جیسے ہی کوئی بات واضح ہوتی ہے تو کوئی ایک اعلامیہ جو ہے یا عدالت کی طرف سے یا وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے آئے گا جو ایکسپلین کر دے گا کہ اس کا کیا ایجنڈا تھا۔ ایک چیز اور فرما دیجیے گا کہ 2 روز پہلے یہاں یہ خبر چلی تھی کہ شاید پی ایم ایل این کوئی پریزیڈنشیل ریفرنس جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف بھجوانے پہ غور کر رہی ہے، جس میں ان کا ایڈوائزری جورسڈکشن انووک کرتے ہوئے ان سے مشورہ لیا جائے گا کہ یہ بلیک لا جو ڈکشنری کا حوالہ 2 ججمنٹس میں 2 مختلف طریقے سے آیا تو اس کے اوپر ان کی رائے لے لی جائے۔ کیا ایسی بھی کوئی چیز انڈر کنسیڈریشن تھی رولنگ جماعت کے؟ نہیں، میرے تو بالکل یہ کہنے سننے میں کہیں نہیں آئی، میرے ایک پروگرام میں بھی مجھ سے پوچھا گیا لیکن میری اس بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے۔ یہ گفتگو تو بہت دیر سے چل رہی ہے، لیگل کمیونٹی میں بھی چل رہی ہے، اور مختلف جو ججمنٹس آئی ہیں ان میں جو مناسبت نہیں ہے اس کو ہائی لائٹ ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں، چاہے وہ ایسٹس کے حوالے سے ہو، چاہے وہ فورن کمپنیز کے حوالے سے ہو، چاہے وہ صادق اور امین کے حوالے سے ہو، اور جیسے آپ نے ابھی کہا بلیک ڈکشنری کے استعمال کے حوالے سے ہو، اور آپ نے دیکھا وہ جوڈیشری کی اپنی جو ڈسکشنز عدالتوں میں ہو رہی ہیں ان میں بھی کچھ لے دے ہو رہی ہے، کچھ لوگوں کا ایک پرسپیکٹیو ہے اور کچھ لوگوں کا دوسرا پرسپیکٹیو ہے، تو آبویسلی جب فیصلوں میں مناسبت کم ہو تو پھر یہ ڈسکشن کھل جاتی ہے، فیصلوں کے حوالے سے وہ کھلی ہوئی ہے، لیکن اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی چیز ہے تمام ادارے ملک کے جتنے بھی آرگنز آف اسٹیٹ ہیں ان کو اگر ملک کا کام جو ہے اور عوام کے مسائل کے حل میں کوئی مشکل آ رہی ہے تو ان کو بیٹھ کے معاملات طے کر لینے چاہیے، اور اس سے یہ جو ہم ڈاکٹر عارف الوی صاحب کیمرہ گفتگو کرتے ہیں وہ بھی کم ہوگی۔ ڈاکٹر عارف الوی صاحب، آپ کی پارٹی کی طرف سے ابھی شام میں ایک بیان سامنے آیا، آپ کی جماعت نے کہا کہ ہم کسی بھی این آر او کی مخالفت کریں گے، آپ کو ایسا کیوں لگا کہ کوئی این آر او کا ارینجمنٹ طے پانے لگا؟ اس کے بعد یہ میٹنگ شروع ہوئی ہے، این آر او کا تو کچھ جوڈیشری سے کیسے این آر او مل سکتا ہے؟ اچھا دیکھیے، کچھ گفتگو آپ پہلے سے کر رہے تھے، مثال کے طور پر آپ نے یہ بات رکھی کہ پرائم منسٹر صاحبہ کی اہلیہ بیمار ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہیومینیٹیرین اعتبار سے سب کا دل ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، موقع ملنا چاہیے کہ وہ جا کر مل لیں۔ اچھا، باہر صورت جو گفتگو ہوئی اس کے اندر یہ کہ 5 دن کا وقفہ تھا، اس میں بھی جا سکتے تھے، پھر نیب نے ریکویسٹ کی تھی کہ ای سی ایل پر ہو، اس کا کچھ نہیں نکلا، پھر ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ مشرف صاحب گئے واپس نہیں آئے، تو میرے خیال سے اگر سیکیور کیا جا سکے تو جانے میں کوئی حرج نہیں، مگر اگر سیکیور نہیں کیا جا سکے اس بات کو تو پھر میرے لیے ایز اے پاکستانی ایک پریشانی ہے۔ دوسری بات، یہ جو عباسی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس کے ساتھ، اس کو میں پریشانی کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ یہ اگر روٹین میں ہو رہی ہوتی ملاقاتیں تو میں سمجھتا ہوں بہت مناسب تھا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ پرائم منسٹر عباسی صاحب کا ایک خاص موقف ہے فیصلوں کے اعتبار سے، اور میں ان کے مزاج سے بھی واقف ہوں کہ میں یہ جانتا ہوں کہ جب چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ملاقات ہوگی تو اسپیسیفکلی ان کیسز کی بھی بات ہوگی جس کے متعلق اگر پرائم منسٹر صاحب نے وہاں جانا تھا تو ایجنڈا آنا چاہیے تھا کہ کس ایجنڈے پہ بات کی، اور میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ اس ایجنڈے کا پرچار ہوتا۔ اگر وہ اسپیسیفکلی نواز شریف کے کیسز کی بات کریں گے کچھ تو پھر اٹ ڈز ناٹ بیہو دا پرائم منسٹر کہ وہ ایسی کریں، مگر میں کہہ نہیں سکتا۔ میں آپ کو پرائم منسٹر کے انٹرویو کا وہ دوسرا کلپ سنواتا ہوں، صحیح، آپ کو دوسرا سنواتا ہوں جس میں ہم یہ جوڈیشری سے انٹریکشن کے حوالے سے ان سے سوال کیا، تو جو سوال ہے اور جو جواب ہے دونوں چیزیں آپ کو سنواتے ہیں، دکھائیے گا جی پروڈیوسر صاحب۔ آپ نے ڈائیلاگ کا بھی ذکر کیا جوڈیشری کے ساتھ، دعوت دیجیے ایز چیف ایگزیکٹو آف پاکستان، منتخب لیڈر ہیں، اور ان کے ساتھ انٹریکٹ کریے کہ لاز میں کیا ریفارمز ہیں، کیا ڈومینز ہیں، ان سے بات کرنی چاہیے آپ۔ میں ہو سکتا غلط ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی کوئی کانسٹیٹیوشنل سپیس موجود نہیں ہے، نہ بھی ہو تو پیدا کریے، کیونکہ آپ ایک ایسی سچویشن میں جس میں آپ کہہ رہے ہیں اسٹیٹ ڈسفنکشنل۔ میں اس کو ایگزامن، مجھے کئی لوگوں نے مشورہ دیا ہے، میں اس کو ایگزامن کر لیتا ہوں۔
لیکن شاید یہ نہ سمجھا جائے کہ شاید یہ جوڈیشل سپیس میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے. میں نے اس لیے اس کو اوائڈ کیا ہے. لیکن اس ڈائلاگ کی ضرورت ہے آج, کیونکہ عدالت عالیہ سے ایسے فیصلے ہوئے ہیں ماضی میں جو آج بلینز آف ڈالرز کی لائبلٹی کا سبب ہیں ملک کے لیے. تو یہ ضرورت ہے کہ یہ اس قسم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ایگزیکٹو کی ڈومین کیا ہے, لیجسلیچر کی ڈومین کیا ہے, جوڈیشل ڈومین کیا ہے, اور یہ تو پوری دنیا کے اندر یہ اسپیس جو ہے یہ ڈیفائن کی جاتی ہے. جی, یہ بہت سی ہماری ان سے باتیں ہوئیں اور ان کے کچھ ایشوز پہ تحفظات تھے. یہ جو بلینز آف ڈالر کا تذکرہ, یہ کارکے اور ریکوڈک کے حوالے سے کچھ فیصلے تھے جو پاکستان کے گلے ابھی پڑے ہوئے ہیں فی الحال, ویری پورلی مینجڈ. اس میں ہم سارے لوگ ذمہ دار ہیں, کورٹ سمیت, جس کی اکنامک ایشوز کے حوالے سے انڈرسٹینڈنگ کم ہو اکنامک پالیسی کے اوپر, اس معاملے میں کورٹ کو اپنے ہاتھ تھوڑے سے کھینچ کے دور رہنا چاہیے اس سے. لیکن براڈر ایجنڈا جو ہے ریفارم والا, بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہ پوچھیں گے اپنے مہمانوں سے, وہ ایشو بہرحال پینڈنگ ہے. جو ججمنٹس ہیں جن کے اوپر تحفظات ہیں, جو ریفارمز کے ایریاز ریکوائرڈ ہیں جہاں پر وہ ایشوز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ملٹری کورٹس کیوں بنانی پڑی, ایکسٹینڈ کیوں کرنا پڑا, اب ہم نے کیا ٹھیک کر لیا, یہ وہ ایشوز ہیں جن کے اوپر دونوں کو مل بیٹھ کے ایک راستہ نکالنا تھا. بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہ دوبارہ بات کرتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شہزاد صاحب, دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. یہ جو کیس ہے حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے, 2-4 ہفتے کی دوری پہ ہوگا فیصلہ. کیا ایویڈنس اس قابل ہے کہ اس ایویڈنس کو لے کے وہ جج صاحب جو ہیں کچھ آرڈر پاس کریں گے؟ یہ دیکھیے, جو ایویڈنس جو ہمارے سامنے JIT کی انویسٹیگیشن کے بعد سامنے آیا اس پورے کیس کے اندر, اور اس کے 9 والیومز 10 والیوم سامنے آیا, اور ابھی جو پریزنٹ بھی ہو گیا 40 گھنٹوں سے زائد تو واجد ضیاء کی ٹیسٹمنی ہوئی ہے. ابھی کراس مجھے لگتا ہے شاید 80-90 گھنٹوں پہ چلے گا. بڑا اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کراس میں ان کی جو ٹیسٹمنی ہے وہ کتنا سٹینڈ کرتی ہے. سب سے بڑے گواہ واجد ضیاء ہیں اس کیس میں, مین گواہ واجد ضیاء ہیں. اس کے بعد انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے, اس نے اپنا کرنا ہے, اور پروسیکیوشن اپنا کیس کلوز کرے گی. اور پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ ڈیفینس کیا اپنے لیے کوئی گواہ لاتے ہیں یا نہیں لاتے. بڑا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ واجد ضیاء نے جو گواہی دی ہے اس کے اندر جتنے پاسبل ڈیفینسز تھے ان کو بھی وہ ایک قسم کی چت کر کے چلے گئے ہیں, کیونکہ ان کی جتنے CMAs فائل ہوئے تھے سپریم کورٹ میں, جس میں ڈفرینٹ ڈیفینسز دیے گئے تھے ان پراپرٹیز سے ریلیٹڈ ایشوز کے اوپر, ان تمام کو انہوں نے یہ بھی بتا دیا اپنی گواہی کے اندر کہ JIT نے کیسے کنسیڈر کیا اور اس کو کیسے نیگیٹ کیا, اس میں کیا خامیاں نکلی. تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں ڈیفینس تو 2 ہی تھا نا جی, ایک قطری خط تھا اور ایک وہ آپ کی یہ ٹرسٹ ڈیڈ تھی. ٹرسٹ ڈیڈ کو انہوں نے کہہ دیا جعلی ہے, قطری ویسے بھاگ گیا. اور اب دیکھیے, چونکہ یہ جو نیب کا قانون ہے, جہاں یہ کہنا بھی ضروری ہے کیونکہ آج یہ صاحب نے کہا تھا یہ کالا قانون ہے, یہ ان کے دور میں بنا ہوا ہے. احتساب بیورو کا جو قانون تھا وہ ایز اٹ از ہی سیف الرحمان والے کیسز اڈاپٹ کیے گئے تھے, لیکن قانون بھی دیکھیے, قانون بھی یہ تو 1949 کا پروسیڈ آف کرپشن وہی قانون چلا ہے. اور اس کے بعد یہ جب احتساب بیورو کا جو قانون تھا وہ اسی طرح سے جو آپ کا اوفینس ہے ایسٹ بیونڈ نون سورسز, وہ ادھر پہلے وہاں بھی تھا, ادھر سے یہی اوفینس ہے. یہ کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہے. اور یہ دنیا کے بہت سارے ترقی یافتہ ممالک میں بھی ہے کہ بارے ثبوت دوسرے پہ ہوتا ہے. اس وقت یہ کام آتا تھا ملک کیوم کو فون کر کے بی کے خلاف پرچہ کروانے کے لیے, اب اپنے گل پڑ گیا تو اب وہ کالا لگا. تو اس وجہ سے بارے ثبوت ابھی بھی ان کے اوپر ہے, کیونکہ انہوں نے صرف یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ یہ پراپرٹیز جو ہیں یہ ان کی ہیں, انہوں نے پوزیس کی ہے. اور ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کے اندر, اس میں ایکوزیشن شو کرنا ضروری نہیں ہے. نیب کے قانون میں صاف لکھا ہوا ہے پوزیشن یا ایکوزیشن. تو پوزیشن تو خود مان رہے ہیں کہ 93 سے حسین نے کہا کہ جی ہم اس فلیٹ میں شفٹ ہو گئے تھے. لیکن واجد صاحب کہتے ہیں کہ یہ 93-96 کے درمیان ہی ہے, انہوں نے پراپرٹیز لے لی ہوئی ہیں. ان کا وہ پوزیشن کے اوپر ہی کہتے ہیں, پوزیشن اور ملکیت کو کہتے ہیں, کیونکہ کوئی ایسا ثبوت موجود نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ اس کے مالک یہ نہیں قطری تھا. جیسے قطری نے کہا کہ میں مالک تھا, خط لکھ دیا, لیکن ساتھ کوئی ثبوت نہیں دکھایا, کوئی ڈاکومنٹ اگر بھیج دیتا. تو نیب لا یہ کہتا ہے کہ پوزیشن ایکوزیشن اس کو برابر تصور کیا جاتا ہے جو نیب کا لا ہے اس میں, کیونکہ اس میں بینامی ٹرانزیکشن بھی ہوتی ہے. پھر تو یہ بڑا سیریس میٹر ہے اگر اسی کو لا مانا جائے. پرائمریلی بات جو اٹسیلف جو ریفرنس فائل ہوئے, جو مٹیریل اس ریفرنس کے ساتھ تھا, الٹیمیٹلی آنس تو پھر ان کے پاس آتا ہے, ان کے اوپر میاں صاحب کے اور ان کی فیملی پہ, کہ وہ یہ پروو کریں کہ یہ ایل گاٹن منی سے اور کرپشن سے یہ پراپرٹیز نہیں خرید. اور کیونکہ ان کا ایڈمیشن آلریڈی ہے ایٹ ویریس سٹیجز, ہیں نہیں ہیں, بینیفیشل اونر فلاں ہے فلاں نہیں ہے, تو ان کے آن پارٹ آف دم اٹ از اسٹیبلش کہ یہ پراپرٹیز ان کی ہیں, وہ ایڈمیٹڈ ہے ان کی پوزیشن. اور پھر اسٹیبلش ان کو یہ کرنا ہے جو کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے زمرے میں بات آتی ہے,
اس میں تو ان کو اسٹیبلش کرنا ہے کہ یہ نہ تو انہوں نے کرپشن کی ہے اور نہ یہ کرپٹ پریکٹسز کے ذریعے انہوں نے یہ مال کمایا ہے، اور یہ ایسٹس بیونڈ ان کے مینز نہیں ہیں، ود ان دیئر مینز ہیں، جو لیگلی اور لافلی انہوں نے جو پیسے کمائے ہیں اس سے انہوں نے خرید کیا، تو یہ اسٹیبلش انہوں نے کرنا ہے۔ ادروائز تو ان کے خلاف یہ ایڈورسلی کچھ ایسے ثبوت دیے شریف فیملی نے جس سے پتہ چلے کہ نہیں ان کا کوئی سو فار تو نہیں دیے، اگر یہ دیتے تو سپریم کورٹ شاید یہ ریفرنسز بھیجتی ہی نہ، یہ ادھر ہی معاملہ سپریم کورٹ میں ہی سیٹل ہو جاتا، تو وہاں پہ تو انہوں نے اسٹیبلش نہیں کر سکے کہ انوسنس اپنی، نہ یہ اسٹیبلش کر سکے کہ یہ جائز پیسے جو کمایا ہوا ہے۔ بخاری صاحب ہارڈلی 2 ہفتے اور لگیں گے، واجد ضیاء کی گواہی ہو گئی ہے، کراس ایگزامن ہوگا، 2 ہفتے تو میرا خیال ہے شاید صرف کراس ہوگا، کیونکہ کراس کافی لمبا ہوتا ہے، جتنی لمبی گواہی یہی ہے جی، جتنی لمبی گواہی ہے اتنا لمبا ہی کراس ہوگا، اور یہ بھی دیکھیں جتنی لمبی کراس ہوگی نا اتنا ملزم پھنستا ہے، یہ بھی میں بتا دوں۔ ایک ہی بڑا گواہ ہے جس کے کراس ایگزامینیشن پہ ٹائم لگنا، باقیوں پہ ٹائم نہیں لگا، باقیوں پہ ٹائم نہیں لگا، 2 to 3 ویکس میں سمجھتا ہوں یہ کنکلوڈ ہونا چاہیے۔ ڈیپینڈس کہ ڈیفینس ایویڈنس کیا لے کے آتے ہیں۔ الوی صاحب دوبارہ وہ سوال ہمارا ادھورا رہ گیا تھا، آپ کی جماعت کی جانب سے این آر او کا بیان آیا کہ این آر او کی مخالفت کی جائے گی، کون سا ایسا این آر او تھا جو آپ نے دیکھا جس کی مخالفت میں آپ نے بیان دیا؟ دیکھیے میرا یہ سسپیشنز رہتے ہیں جب ایسی ملاقاتیں ہوتی ہیں، جب سسپیشنز رہتے ہیں۔ دوسرے میں نے ایک حیدرآباد کے اندر پرسوں ایک بیان دیا تھا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیب کا فوکس جو ہے وہ پنجاب کے علاوہ کیا سندھ کو بھول گئے ہیں، سندھ کے اندر بھی بے انتہا کرپشن ہے۔ تو مجھے لگتا ہے جب اس طرح سے پیس جو ہے وہ ذرا سی مختلف ہو تو کوئی پتہ نہیں کہ کسی انداز سے پاکستان بہت سارے این آر او سے گزرتا رہا ہے اور ہر دور میں گزرا ہے، جمہوری ادوار میں بھی گزرا ہے جب یہ مکمکہ بن جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ادوار کے اندر بھی گزرا، تو یہ پریشانی رہتی ہے، تو وہ بیان مناسب ہے۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ نیب کے حوالے سے یہ کالا قانون اس کو کہا جا رہا ہے، یہ سارا پہلے قانون موجود تھا، یہ اونرس آف ریسپانسبلٹی دا برڈن آف پروف دنیا میں معاشی جرائم کے اندر اب ٹوٹلی جس کے پاس ویلتھ بیونڈ مینز ہے، جس کو ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر کے اندر انگلینڈ نے ایک نیا قانون بنایا، وہ بھی یہی ہے کہ حکومت کو نہیں پروف کرنا، کیونکہ معاشی کرائمز کے اندر یہ چیزیں مشکل سے ملتی ہیں۔ ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی ایسٹ ہے، آپ ویلتھ کا اوریجن بتا دیجئے کہ کہاں سے یہ ویلتھ آئی، کیسے آئی، کس انداز سے آئی۔ اچھا، جو نواز شریف صاحب نے آپ نے خود ہی بتایا کہ قطری خط اور ٹرسٹ ڈیڈ ہے، اس کے علاوہ کوئی ثبوت دیا نہیں ہے۔ جہاں واجد ضیاء کو آپ کہہ رہے ہیں کہ واحد گواہ ہے، تو یہ گواہ اس کرائم کا نہیں ہے، یہ گواہ اس معنی کر رہے ہیں کہ جی آئی ٹی نے جو چیزیں جمع کی ہیں وہ ایک آدمی سارا سورس بتا رہا ہے کہ کہاں سے کون سا کاغذ آیا، کہاں سے کون سا کاغذ آیا۔ آصف زرداری صاحب کا جو نیب کا کیس تھا وہ فالٹر اس طرح سے ہوا جو ختم ہو گیا کہ 10 سال 12 سال وہ پینڈنگ رہا، اور وہ جو گواہ ہے وہ غائب ہو گیا۔ جو کنسلٹنٹ تھا نیب کا، جیسے واجد ضیاء ہیں، واجد ضیاء صاحب وہاں موجود ہیں، اسی طرح سے وہ کنسلٹنٹ زرداری کیس میں غائب ہو گیا، تو لہذا سارا کرپشن کا کیس بھی ختم ہو گیا۔ تو واجد ضیاء صاحب اس سارے سٹیک آف پیپرز کی گواہی وہاں پہ دے رہے ہیں کہ اس کو اس طرح سے جمع کیا گیا یا اس کو اس طرح سے جمع کیا گیا۔ تو ان کا جو کراس ایگزامینیشن ہوگا وہ زیادہ پروسیس کے اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ واجد ضیاء خود اس بات کے گواہ نہیں ہے کہ یہ پراپرٹی کس نے کہاں سے خریدی۔ واجد ضیاء صاحب جو میٹر ملا ہے اس کو لے کر آئیں، تو گواہی یہی ہے کہ کہاں سے کیا جمع ہوا، تو لہذا کراس ایگزامینیشن میں اتنا بڑا ٹائم نہیں لگ سکتا۔ مگر ایک چیز اور مینشن کر دوں کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے اعتبار سے ایک تو وہ قطری خط تھا جو بالکل ہی غائب ہو گیا، جس کا ذکر بھی اب نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ لوکل ٹیکسز، صرف یہی نہیں کہ پوزیشن میں یہ لوگ تھے، لوکل ٹیکسز بھی انہی لوگوں نے، شریف فیملی نے لوکل ٹیکسز سارے اسی نے ادا کیے ہیں۔ اس کا کور اپ قطری خط میں ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی کہ لوکل ٹیکسز، کیونکہ ہم نے کرایہ ان کو معاف کر دیا تو لوکل ٹیکسز ان سے کہا کہ دے دو، تو وہ بھی ایک ایڈجسٹمنٹ تھا، ایک جھوٹ کے اندر وہ تلاش کر لیا گیا کہ کہاں سے کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ مگر معاملہ ندیم ملک قوم کے لیے بڑا آسان تھا، یہ دے دیتے، کوئی پروف دے دیتے، برڈن آف پروف ان کے اوپر تھا۔ عمران خان صاحب بھی 1.5 سال پورا 1 سال اس کے اندر بنی گالا کے سلسلے میں رہے، تقریباً 58 ڈاکیومنٹس دیے، ایک چیز نکال کر دے دی گئی۔ تو یہاں بھی اگر کوئی چیز ہوتی، میرا کہنا یہ ہے کہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، کوئی ڈاکیومنٹ ہے ہی نہیں، کوئی پروف ہے ہی نہیں، اٹ از بلیٹنٹ منی لانڈرنگ۔ یہ پیسہ باہر جا کر پاکستان سے لے جایا گیا۔ بریک لے لوں جی، بریک میں ڈاکٹر مصدق صاحب سے جواب لیتے ہیں، بریک لے لیں۔
ویلکم بیک. ڈاکٹر مصدق صاحب، یہ این آر او پی ٹی آئی والوں نے بیان جاری کر دیا ہے، تو کوئی ایسا این آر او ہے بھی زیر غور کہیں پہ، کسی جگہ پہ؟ جی نہیں، بالکل قطعاً نہیں ہے، کسی صورت نہیں ہے. اور اس طرح کی تمام باتیں جو ہیں وہ صرف مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو اس طرح کے تبصرے کر رہے ہیں ان کو غالباً نہیں کرنے چاہیے. میں 2-3 باتیں اور کرنا چاہوں گا کیونکہ کافی دیر کے بعد مجھے موقع ملا ہے، میں گفتگو سن رہا تھا سب لوگوں کی. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کچھ یہاں پہ تو قانون کے ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اندر جب یہ کیس پلیڈ ہو رہا تھا تو ایک بات واضح کی گئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ نیب کے قانون کے تحت بھی جس کو جو ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے اس نے ایک پلازیبل ایکسپلینیشن دینی ہوتی ہے، اور جو پروسیکیوٹر ہوتا ہے اس نے پروو کرنا ہوتا ہے بیونڈ اینی ریزنیبل ڈاؤٹ کہ یہاں پر یا تو کرپشن ہوئی ہے اور یا یہ تمام معاملات جو ہیں وہ اس ذریعہ سے آئے ہیں. اب یہ یہاں پر جو تمام گفتگو ہو رہی ہے وہ تھوڑی سی جو وہاں پر گفتگو ہوئی ہے اس سے مختلف ہے. اس وجہ سے اس کے اوپر آپ کو قانونی رائے لینی چاہیے. پروسیکیوشن کے اوپر ابھی بھی یہ برڈن ہے. یہ ضرور ہے کہ آپ نے ایکسپلینیشن دینی ہے اپنی ایسٹس کی، لیکن پروسیکیوشن نے ابھی بھی بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ کرپشن جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ریفرنسز کے حوالے سے دیکھیں تو پہلے اگر ختم کر دیکھیں، مجھے موقع نہیں ملے گا کیونکہ ابھی تک تو میں نے کوئی لمبی بات نہیں کر پایا. اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی بات مکمل کرنا ہے. دیکھیے، یہ تمام کیس جو ہے یہ آپ کو یاد ہوگا فریولس سے شروع ہوا، اس کے بعد جاوید ہاشمی صاحب نے جو گفتگو فرمائی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر جمالی صاحب نے ایک جب تھریٹ کیا پی ٹی آئی نے کہ ہم دارالخلافے کو بند کر دیں گے تو ایک 5 رکنی بینچ بنا. اس کے بعد پھر کھوسا صاحب کی زیر صدارت ایک 5 رکنی بینچ بنا، پھر ایک 3 رکنی بینچ بنا، پھر ایک جے آئی ٹی بنی. پھر جے آئی ٹی کی واٹس ایپ کالز کا بھی معاملہ آپ کو معلوم ہے، اور ہمارے جو اعتراضات تھے وہ ہم نے آپ پہ واضح کیے تھے، آج ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد ریفرنسز فائل کیے گئے سپریم کورٹ کے کہنے پہ، مگر ان تمام اس پورا سال کا عرصہ گزرنے کے بعد جو ریفرنسز فائل کیے گئے، کیس جب چلتا رہا تو پھر 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے کہا گیا کہ اضافی ریفرنس جو ہے جس کو آپ سپلیمنٹری ریفرنس کہتے ہیں وہ فائل کرنا ہے. اور اس وقت یہ ڈسکشن چلی کہ سپلیمنٹری ریفرنس اس وقت فائل ہوتا ہے جب کوئی نیا ایسٹ ہو یا کوئی نیا ایویڈنس ہو. آپ کے پاس دونوں نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ سپلیمنٹری ایویڈنس جو ریفرنس ہے وہ قبول ہوا اور آگے چل رہا ہے. آج جب کہا گیا ہے کہ سپلیمنٹری ریفرنس جو ہے دیٹ از ناٹ انف، اب سپلیمنٹری ایویڈنس بھی وہ دینا چاہ رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیجئے ان تمام چیزوں کے مجھے اس کا جواب لینے کیونکہ ٹائم تھوڑا رہ جائے گا. بہت پہلے آپ جواب دیں. جی مختصر سر، جی جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں صد احترام، یہ بات بڑی سمپل سی ہے. نیب کا میرے بڑے سینئر وکیل بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کو بھی بتا دیں گے. نیب کا جو لا ہے ایسٹ بیونڈ نون سورسز، اور جیسے ڈاکٹر علوی صاحب بھی کہہ رہے تھے پوری دنیا میں یہی لا ہے. ایسٹ بیونڈ نون سورسز میں پروسیکیوشن نے 2 چیزیں پروف کرنی ہوتی ہیں. نمبر 1 ایسٹ جو آپ الیج کر رہے ہیں، دوسرا نون سورسز. صرف پروسیکیوشن نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ ایسٹ ہے جو نون سورسز سے ہٹ کر ہے. اس کے بعد وہ ڈیفینس نے بتانا ہے کہ نہیں جی یہ نون سورس ہے یا لیجیٹمیٹ سورس ہے جو بھی ہے، اس میں کرپشن کہیں ثابت نہیں کرنی پڑتی. اور یہ ویسے کلیئرٹی لے لیں، ادروائز یہ مسئلہ بن جائے گا اپنے ڈیفینس میں ان کو. اور دوسرا وہ ہوتا ہے کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز جو کیس ہوتا ہے جہاں پہ یہ الیج کیا جاتا ہے جی فلاں ٹھیکہ ہوا یا فلانی چیز ہوئی اس میں آپ نے کرپشن کی، وہاں پہ ان کو بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ یہ پروف کرنا پڑتا ہے. یہاں بھی بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ پروف کرنا ہے، لیکن 2 چیزیں، ایک یہ کہ ایسٹ ایون فلیٹ اپارٹمنٹس، سیکنڈ نون سورسز، وہ آپ کے جو ٹیکس ریٹرنز ہیں وہ آپ کے نون سورسز ہیں. اس کے بعد بارے ثبوت آپ کے اوپر ہے. بخاری صاحب. ملک صاحب گزارش ہے کہ ابھی ایک آدھ پارٹیسپینٹ نے کہا کہ جی سندھ میں کرپشن اور پنجاب میں کرپشن. میرا خیال ہے وہ سارے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں کے پی کے میں، ادھر تو کوئی کرپشن نظر نہیں آتی. اور پھر جن کیسز کا ریفرنس دے رہے تھے وہ انہوں نے ڈی جی نیب اٹھا دیا جی، صفائی کر دی انہوں نے. میں نے کہا اگر وہ کچھ ریفرنس کی جی پروسیکیوٹر نہیں تھا، مطلب ہے کہ پھر یہ بھی انووک کر لیتے جورسڈکشنز 184(3) کی اور چلے جاتے ادھر. اور ابھی بھی ان کے پاس اپرچونٹی ہے بلائے اس طرح کسی کو ملائن کرنا. ہمارے پاس ایکویٹل ہے فرام دی آنریبل کورٹس. سو پہلے بھی جو انٹل پروف گلٹی somebody everybody is taken as innocent. ایک تو وہ پروویژنسی پہ، سیکنڈلی ہمارے خلاف سے کوئی کنوکشن بھی نہیں آئی. باقی ابھی جو 1 بلین ٹریز کا معاملہ ہے وہ لیٹ سی، وہ نیب دیکھ رہا ہے اور ہیلی کاپٹر کا معاملہ دیکھ رہا ہے. دوسرا معاملہ یہ رہا کہ ڈاکٹر مصدق صاحب نے اچھی گفتگو کی. میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی مائٹ ریپلیس دیئر ڈیفینس کاؤنسل. اور یہ آرگومنٹس جو ادھر
اسٹیبلش کر رہے ہیں. یہ بڑے قیمتی ان کے آرگومنٹس ہیں کورٹ میں, شاید اگر یہ لے کے جائیں تو دے مائٹ گیٹ بینیفٹ آؤٹ آف دیٹ. تو بات یہ ہے کہ اب کیس جو ہے آلموسٹ کمپلیٹ ہو رہا ہے, اس کی پروسیکیوشن ایویڈنس لاسٹ سٹیجز پہ ہے, ڈیفینس آئے گی. لیٹ سی کہ ہم اسپیکولیٹ نہ کریں کہ واٹ وڈ بی دی ججمنٹ, لیکن اپیرنٹلی اٹ از نون جیسے کہ ان اونس ان پہ تھا, برڈن آف پروف ان پہ تھا, تو دے ہیو ٹو اسٹیبلش. ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کرے یا اپنی بے گناہی ثابت کر لیں, اللہ کرے, ایسا نظر نہیں آتا, اللہ کرے یا اپنی بے گناہی ثابت کر لیں اور ایسا مٹیریل اور ایویڈنس کورٹ کے سامنے لے جس سے یہ اسٹیبلش ہو سکے کہ یہ انوسینٹ ہے اور ان کی جائز دولت تھی اور جائز کمائی ہوئی دولت سے یہ نئے ایسٹس بنائے ہیں. اللہ کرے. الوی صاحب. لیکن ملک صاحب میں نے اس سوال کا جواب آپ کو دے رہا تھا کہ ابھی سب کہہ رہے ہیں بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ والا معاملہ جو ہے وہ نان فائنینشیل کرائمز کے اندر ہے. یہاں پہ دو ہی چیزوں پر کہ ایسٹ ان کا ہے اور ان کی ویلتھ جو ہے وہ اس کے برابر نہیں ہے جس طرح سے بھی ہو. یہ اونرز کے کرپشن کیا گیا, یہ اس قانون کے اندر نہیں آتا. یہ صرف یہ کہ جناب پیسہ ان کے پاس کہاں سے آیا, یہ خود بتائیں گے کہاں سے آیا. پریزمپشن ہے کرپشن کا, ان کو خود بتانا پڑے گا کہ کہاں سے آیا. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب یہاں پر آ کر ترجمان بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ جی وہ کہاں یہ 900 ارب روپے کا یا 400 ارب روپے کا کرپشن, اور کہاں یہ کہ جناب جو بلین ٹری سونامی کی تحقیقات کی جائے, کر لی جائیں. مگر یہ جو بیلنسنگ طریقہ ہے میڈیا کے اوپر اور پاکستان میں کہ جس کے اوپر منی لینڈ, جس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ جناب دیر از این ایشو, اور جہاں سپریم کورٹ نے صادق اور امین ڈکلیئر کیا, وہاں پر آپ میڈیا میں آ کر برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ قوم کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہے کہ ساری گفتگو کے اندر آپ نے بیچ میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب وہاں پہ بلین ٹری سونامی کر لینا, بجائے اس کے کہ صرف الزام تراشی ہو. جا کر دیکھ لیں, اس کو انٹرنیشنل آڈیٹرز نے کلیئر کر دیا ہے. مگر اس کے باوجود اگر اسی کا راگ الاپا جائے اور دونوں کو برابر کرنے کی کوشش کی جائے, ڈاکٹر مصدق صاحب پاکستان کا ہے کہ برابر. ڈاکٹر مصدق صاحب کلوزنگ ریمارکس. جی میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ اگر یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں تو پھر ایک کے بعد دوسرا ریفرنس کیوں آ رہا ہے؟ پہلا ریفرنس مکمل ہونا چاہیے تھا, 1 سال گزر چکا تھا, تمام ایویڈنس اگر موجود تھا تو ابھی تک فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا. آپ یہ دیکھیے 6 مہینے دیے سپریم کورٹ نے, 6 مہینے میں ابھی تک استغاثہ نے اپنا کیس جو ہے پوری طرح سے پریزنٹ نہیں کیا, ابھی دفاع نے اپنے لانے ہیں وٹنسز. تو اب یہ ابھی آج نئے اگر ایویڈنس فائل کر رہے ہیں, کبھی نیا ایویڈنس فائل کرتے ہیں, تو اس سے آپ کو ثابت ہوتا ہے کہ اس کیس کے اندر بہت سے جھول ہیں. بہت مختصر سا جواب ہے. سمپل سی وجہ میں بتا دیتا ہوں. پوری قوم کے لیے یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ جو پہلا ریفرنس فائل کیا گیا تھا اس چیئرمین نیب کی طرف سے فائل کیا گیا تھا, جس کے اوپر سپریم کورٹ نے اپنے ڈسٹرسٹ کا اظہار کیا ہے ریٹن ججمنٹ کے اندر. اور اس کے بعد جب نئے چیئرمین آئے ہیں وہاں تبدیلیاں آئی ہیں, آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے. پروویژن ہے سپلیمنٹری, بالکل ہے. آپ کسی وقت پروسیکیوشن کیس مزید ایویڈنسز بھی سبمٹ کر سکتے ہیں. پروسیکیوشن کیس کلوز ہونے سے پہلے کبھی بھی آپ کوئی بھی ایویڈنس پرمیشن آف دی کورٹ, فیئر ٹرائل, فار فیئر ٹرائل, اور ان کو بھی حق ہوگا اس جی پورا. دیکھیں دفاع کا کیس تو شروع ہی تب ہوگا جب پروسیکیوشن کا کیس کلوز ہوگا. وہ کمپلیٹ کریں گے تو ان کو آگے اس کے بعد یہ آپ اپنا ڈیفنس دکھائیں آ کے. یہ ٹیکنیکلی دیکھنا جی, ٹیکنیکل ایشوز پہ کیوں بینیفٹ لینا چاہتے ہیں؟ اگر اف دے آر آنیسٹ, دے آر انوسینٹ, تو آئے سامنے بات اسٹیبلش کرے کہ جی وی آر انوسینٹ, وی آر آنیسٹ. نہیں, اور بخاری صاحب, شہزاد اکبر صاحب, ڈاکٹر عارف الوی صاحب اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. خدا حافظ.